ایسے ہی کالو کوا اپنی تیسری شادی کر لیتا ہے۔ تمام پکشی جنگل میں مل جل کر اور ہنسی خوشی رہا کرتے تھے اور تمام پکشیوں میں کافی اتفاق تھا اور ہر پکشی ہر مشکل ٹائم میں ہر پکشی کی مدد کرتا۔ اور جنگل میں دور کالو کوے کا بھی گھونسلہ تھا۔ پہلے کالو کوے نے رسیلی سے شادی کی تھی جس میں اس کا ایک بچہ تھا اور کالو کوا دن دہاڑے روز ہی شادی کر لیتا اور پھر کالو کوے نے دوسری شادی کی پری کوی کے ساتھ اور کوے نے پری کے ساتھ شادی کر لی اور کالو پری سے بھی اب پریشان تھا۔ اب کالو کا دل تھا کہ وہ تیسری شادی کرے۔ ایسے 3 رات گزرتے رہے۔ ارے کالو جی، اب آپ میری طرف کیوں نہیں دھیان دیتے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اب تیسری شادی کرنی ہے۔ پہلے آپ نے رسیلی کو میری وجہ سے چھوڑ دیا، اب آپ نے مجھے بھی چھوڑنا۔ ارے پری کوی، چپ کر جاؤ، تمہاری جیسی گندی شکل نہیں ہے کہیں بھی۔ پھر ایسے ہی تینوں سو جاتے ہیں اور گہری رات ہو جاتی ہے اور کالو کوا خیال و خوابوں میں لاڈلی کوی کو دیکھ رہا تھا اور ایسے ہی صبح کا سورج نکل آتا ہے۔ ارے پری کوی، تمہاری شکل تو کتنی ہی آج بدصورت لگ رہی ہے۔ توبہ توبہ، اتنی گندی شکل۔ ارے کالو کوی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے؟ پہلے بھی رسیلی کوی کو ایسے ہی کہہ کے چھوڑا تھا اس کے بچے کے ساتھ، اب تم مجھے بھی میرے بچے کے ساتھ چھوڑنے کا ارادہ بنا رہے ہو۔ ارے پری کوی، تم جیسی تو میری بیوی نہ ہو۔ ایسے ہی پھر کالو کوا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ ارے بیٹا، دیکھو نا، تمہارے بابا اب مجھے بھی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ کتنے ہی لالچی ہیں یہ تو، ہر دن دہاڑے یہ نئی شادی کرتے ہیں، پہلے رسیلی کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی پری باتیں کر رہی تھی اور ایسے ہی کوا لاڈلی کوی کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ ارے لاڈلی کوی، کتنی ہی سندر تم تو لگ رہی ہو، ہائے ہائے، میرا دل تو تم نے ہی لے لیا۔ کالو کوا ایسا کہتا ہے لاڈلی کوی کو اور پری کوی وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان تھی اپنے پتی کی یہ ساری باتیں سن کر۔ کچھ دن بیتتے ہیں تو کالو کوا لاڈلی کوی سے شادی کر لیتا ہے۔ ارے لاڈلی کوی، میری سندر پتنی، دیکھو دیکھو کتنی پیاری ہے۔ ارے کوے جی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ارے چپ کر جا، گندی شکل والی، مندی چونچ والی، میری دیکھو لاڈلی کوی کتنی ہی پیاری ہے۔ ایسے ہی کالو کوا اپنی پتنی پری کو کہتا ہے۔ پری بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ ارے پری کوی، کتنی ہی تم گندی ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ میرا پتی ہے کالو۔ ارے لاڈلی کوی، چپ کر جا، اپنی شکل دیکھ تم۔ پھر پری کوی اڑتی اڑتی مونی چڑیا کے پاس جاتی ہے جو کافی سمجھدار تھی۔ ارے مونی بہن، ہائے ہائے، میری پھوٹی قسمت ہے، میرے پتی نے دوسری شادی کر لی۔ ارے کیا کہہ رہی ہیں آپ بہن؟ پری کوی، یہ کیسے ہو گیا؟ کالو نے تیسری شادی کر لی۔ ایسے ہی پھر پری کوی اداس ہو کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ مونی چڑیا کے پاس کالو کا کوئی حل موجود نہ تھا۔ ارے پری کوی، تم کیوں گئی تھی مونی چڑیا کے پاس میری شکایت لے کر؟ میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گا اور میں نے لاڈلی سے شادی کر لی ہے اور میں اس کو اپنے دوسرے گھر میں رکھوں گا۔ تم کو میں بھوجن دیتا رہوں گا، تم اپنی اوقات میں رہو اور میری لاڈلی کوی کی طرف نہ گور کے دیکھا کرو، نہیں تو میں نے تمہیں گھر سے باہر اب تمہارے بچے سمیت نکال دینے۔ کالو کوا ایسے دیتا ہے دھمکی پری کوی کو، وہ اپنے بچے سے مجبور تھی۔ ارے کالو جی، میں تو کچھ نہیں کہتی ہوں اس لاڈلی کوی کو، وہ اپنے سے ہی باتیں بنا کر آپ کو بتاتی ہے۔ ارے تم سب کچھ کہتی ہو، میں تم سے اچھی طرح واقف ہوں، خبردار کہ آج کے بعد تم نے لاڈلی کوی کے ساتھ کچھ بھی کیا۔ ایسا ہی کالو کوا کہتا ہے اپنی پتنی کو اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور کالو کوا اپنی پتنی کو ہر روز ایسے ہی تنگ کیا کرتا تھا اور
परी कवि कव्वे की हर बात सुनती। वो अपने बच्चे के हाथों मजबूर थी, वो यहाँ से कदम नहीं उठा सकती थी। अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई नहीं। फिर ऐसे ही परी अपना भोजन ढूंढने चली जाती है। अरे वाह भाई, लाडली कवि, आपने तो अंडा भी दे दिया, कितना ही सुंदर है। अरे कालू कौवे, ये अंडा भी तुम्हारा है और ये पत्नी भी तुम्हारी है। पर अफसोस की बात, ये अंडा इसके पहले पति का है, जिसका तुम्हें नहीं पता। और अरे क्या कह रहे हो तोते, क्या कह रहे हो? अरे कालू जी, ये तोता झूठ बोल रहा है, मैं आपकी ही पत्नी थी पहले ही दिन से। ये मंदी चोंच वाला, मोटे नाक वाला तोता झूठ बोल रहा है। और तोते, तुम ये सच बोल रहे हो या नहीं? अरे कालू कौवे, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे ही परी कवि कालू और तोते और लाडली की बातें सुन लेती है और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। ऐसे ही कालू कौवा आग बबूला होता है। अरे अरे लाडली कवि, मैंने तुमसे एतबार किया, तुमने मेरा एतबार तोड़ा, मैं अभी तुम्हें इसी वक्त छोड़ता हूँ। ऐसे ही फिर कालू कव्वे को लाडली कवि की सारी हकीकत पता चल जाती है और उधर परी कवि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। कालू कव्वे को भी पता चला है कि उसकी पत्नी कितनी ही अच्छी है, लाडली है। ऐसे ही परी कवि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर आपके साथ कोई बुरा करना चाहेगा तो उसके साथ भी लाजमन बुरा होगा। जैसे कालू कव्वे ने अपनी पहली पत्नी दूसरी पत्नी को छोड़ा और आखिरकार उसकी भी दूसरी शादी कव्वे की निकल आई और कव्वे को अपनी गलती पछताने का मौका भी ना मिला। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना, और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करना।